نفی انصاری نام کا ایک شخص جب دیکھتا ہے کہ امام علیہ السلام ایک مقام پر آتے ہیں اور امام علیہ السلام جب آتے ہیں تو لوگ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ کتنے عجیب لوگ ہیں، ایسے شخص کا احترام کر رہے ہیں کہ جو حکومت کو گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے چاہنے والے اتنے زیادہ ہیں، میں جا کر اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ ہے کون؟ پوری دنیا جانتی تھی، پورا مدینہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن یہ آگے بڑھ کر پوچھنا چاہتا ہے کہ میں جا کر پوچھوں گا تو ہے کون، تو سب کو ایسا لگے گا کہ اس کا کوئی تعارف نہیں ہے، اس کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، میں جا کر سوال کروں گا۔ یاد رکھیے، جب بھی کسی دشمن خدا نے حجت خدا کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے، پروردگار عالم نے اسے رسوا کیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ جب بھی کسی دشمن خدا نے حجت خدا کی توہین کی کوشش کی، یہ نفی انصاری امام کے پاس آیا، کہنے لگا آپ ہیں کون، آپ کا تعارف کیا ہے، انٹروڈکشن تو کروائیے۔ اب امام علیہ السلام نے جو انٹروڈکشن کروایا وہ ذرا سنیے، کیا کمال کا انٹروڈکشن ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تو نام و نسب پوچھتا ہے تو میں محمد ابن اسماعیل ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ کا فرزند ہوں۔ یعنی ایک ہی جملے کے اندر ابراہیم تک کی کیفیت نسب کو بیان کر دیا کہ میں محمد کا بیٹا ہوں، اسماعیل ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں، ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے اگر میرے شہر کے بارے میں پوچھتا ہے، میرے ملک کے بارے میں پوچھتا ہے، میرے وطن کے بارے میں پوچھتا ہے تو میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، اس وطن کا رہنے والا ہوں کہ جس کا حج تم مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اس وطن کا رہنے والا ہوں جس کا حج تم مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور اگر میرے مقام و منزلت کو پوچھنا چاہتا ہے تو بس اتنا یاد رکھ کہ پروردگار عالم نے تمہاری نمازوں میں ہم پر درود بھیجنے کو لازم قرار دیا ہے۔ یعنی تمہاری نمازیں اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی کہ جب تک تم تشہد میں اہل بیت پر درود نہ بھیج دو، تمہاری نمازیں مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے تعارف پوچھ رہا، یہ امام علیہ السلام اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں۔ تو یہ ایک وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر امام علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا مقام کیا ہے، ہماری منزلت کیا ہے، اور ایک وہ مقام کہ جہاں پر اپنے چاہنے والوں کو پیغامات دے رہے ہیں، اور بڑے امپورٹنٹ ترین پیغامات ہیں۔ مولا کا ایک کلام ہے امام کے شاگرد جناب حشام کے ساتھ، اور بڑی تفصیلی روایت ہے، کبھی موقع ملے تو جا کر انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے گا، بہار الانوار میں بھی موجود ہوگی، مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ امام علیہ السلام کا حشام سے کلام، امام کے صحابی حشام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حشام سے مکالمہ کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، کلام کرتے کرتے امام فرماتے ہیں حشام اگر تم چاہتے ہو کہ بغیر مال کے غنی بن جاؤ، وَمَنْ أَرَادَ الْغِنَى بِلَا مَالٍ، اگر غنی ہونا چاہتے ہو بغیر مال کے۔ دیکھیں آج کے دور میں یہ بے نیازی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں آپ کو بتا دوں آج کے دور کے بڑے مسائل میں ایک مسئلہ ہے کہ انسان دوسرے کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ عجیب پریشانی ہے، دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے بے نیاز ہونا سیکھیے، کسی کے پاس کچھ بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے، پروردگار عالم نے تمہیں بہت کچھ دیا، شکر ادا کرو خدا کا، زندگی بڑے سکون میں گزرے گی اگر شکر ادا کرنا سیکھ جاؤ گے تو۔ اپنی زندگی کو ہم خود برباد کرتے ہیں۔ بغیر مال کے غنی بننا چاہتے ہو، غنی کا مطلب کیا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہوں میں۔ وراحت القلب من الحسد، اے حشام اگر دل کو حسد سے سکون میں لانا چاہتے ہو، دوسرا بڑا مسئلہ ہے اس دنیا کا، آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جیلیسی، کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتے، کسی کو تھوڑا زیادہ رزق مل جاتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
کہ خدمت میں جب ایک صحابی آیا تھا تو اس نے یہی کہا تھا نا، مولا نے کہا اتنے عرصے سے میرے پاس بیٹھ رہا ہے، کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ کہنے لگا مولا سیکھا تو ہے۔ کہا کیا سیکھا؟ کہا مولا میں نے سیکھا یہ ہے کہ لوگ رزق کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، اور واقعی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ کوئی تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی ترقی کر جاتا ہے، کہتے ہیں کل تک تو ہمارے ساتھ تھا، یقیناً کوئی 2 نمبری کی ہوگی، یقیناً کوئی گڑبڑ کی ہوگی، تبھی اتنا آگے پہنچ گیا۔ بھائی پروردگار عالم نے اسے رزق دیا ہے، اس کا رزق کم ہو کے تمہیں نہیں مل سکتا، اور یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اسے نہیں ملے گا تو تمہیں مل جائے گا۔ مسئلہ سارا یہ ہے نا، اور تمہارا رزق کم نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت کہنے لگا مولا میں نے یہ سمجھا کہ لوگ رزق کی وجہ سے ایک دوسرے پر اعتراض کر رہے ہیں، جبکہ یہ اعتراض رزق پر نہیں ہے، تقسیم پروردگار پر اعتراض ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ ہم نے تقسیم کیا اس معیشت کو، وَنَحْنُ قَسَّمْنَا مَعِيشَتَهُمْ، ہم نے معیشت کو ان کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ تو در حقیقت تم اعتراض کر رہے ہو خدا کی تقسیم کے اوپر۔ امام فرما رہے ہیں اے حشام، وَمَنْ أَرَادَ الْغِنَى بِلَا مَالٍ، اگر کوئی غنی بننا چاہتا ہے بغیر مال کے، وَرَاحَةَ الْقَلْبِ مِنَ الْحَسَدِ، اور حسد سے سکون چاہتا ہے، وَالسَّلَامَةَ فِي الدِّينِ، اپنے دین میں سلامتی چاہتا ہے، تو پس ایک پروردگار عالم سے دعا کریں۔ تینوں بڑے امپورٹنٹ مسئلے ہیں، دین کی سلامتی آخر زمن کا سب سے بڑا اہم ترین مسئلہ، دین پہ سلامت رہنا بڑا مشکل ترین کام ہے۔ امام فرما رہے ہیں بغیر مال کی بے نیازی، حسد سے راحت اور دین کی سلامتی۔ ایک سوال کرنا ہے خدا سے، اچھا یہ دعا ایسی دعا ہے کہ میں مطمئن ہوں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو دعا مانگتے ہوں گے، کیونکہ ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے۔ کیا دعا ہے؟ امام فرماتے ہیں فَلْيَتَزَرَّ إِلَى اللَّهِ بِمَسْأَلَتِهِ أَن يَكْمِلَ الْعَقْلِ، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائے، گڑ گڑائے اور ایک دعا مانگے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اے پروردگار میری عقل کو کمال عطا فرما۔ مشکل سوال ہے نا، کیونکہ عقل کے کمال کا سوال اگر ہم کریں گے تو پھر کہیں گے اچھا پہلے آپ کے پاس عقل نہیں تھی، ایگو ہرٹ ہو رہی نا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرتے ہیں؟ ہم ہر طرح کی دعائیں مانگتے ہیں، رجب کا مہینہ تو خاص دعاؤں کا مہینہ ہے نا، آپ پورا مہینہ ایک دعا پڑھ رہے ہیں، یا من یؤتی من سألا، یا من یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، اے خدا اس کو بھی عطا کرتا ہے جو سوال کر رہا ہے، اسے بھی عطا کرتا ہے جو سوال نہیں کر رہا، جو جانتا نہیں ہے اسے بھی عطا کر رہا ہے۔ یعنی پروردگار عالم تو عطا بانٹ رہا ہے نا اس مہینے میں۔ خدا سے سوال کرو، کس چیز کا سوال کرو؟ اے پروردگار میری عقل کو کمال تک پہنچا دے۔ امام فرماتے ہیں جب تم عقل کے کمال کا سوال کرو گے تو پھر خود بخود مستغنی ہو جاؤ گے، بے نیاز ہو جاؤ گے۔ جب عقل کامل ہو جائے گی پھر ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرو گے، پھر بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں نہیں کرو گے، پھر گوسپ میں ادھر ادھر کے ٹاپکس کو نہیں چھیڑو گے، علم کی باتیں کرو گے، سمجھداری کی باتیں کرو گے۔ عقل کمال پر پہنچ جائے تو انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اور واقعی میں دعا مانگنے کا سلیقہ جو اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا ہے، اور اگر انسان اسی دعا مانگنے کے سلیقے کو سمجھ جائے، اہل بیت علیہ السلام نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا۔ اچھا دعا مانگو کس طریقے سے مانگو؟ بس ایک آخری روایت کا جملہ سن لیجئے اور پھر منزل مصائب کی طرف جاتا ہوں۔ دعا مانگنے کا سلیقہ بتایا، کس طرح سے دعا مانگو کہ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ دعا قبول ہو گئی۔ اب روایت کے جملے، عبداللہ ابن جندب کوفی، یہ وہ صحابی معصوم ہیں کہ جنہوں نے دو معصوم کا وقت دیکھا، 7ویں اور 8ویں امام کے وکیل تھے خاص۔ روایت کے جملے ہیں کہ ایک شخص نے انہیں حج کے موسم میں میدان عرفات میں وقوف کرتے ہوئے دیکھا کہ مسلسل گریہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اور انتہائی عجیب کیفیت ہے، انسان کی رونے کی وجہ سے جو کیفیت ہو جاتی ہے، عجیب کیفیت کے اندر مبتلا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جب مناسک مکمل ہوئے ان کے قریب گیا اور جا کر کہا کہ آپ کا حج، آپ کی عبادت تو بڑی مقبول ہوگی، اور آپ نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ضرور قبول ہوئی ہوں گی۔ کہنے لگے امام کے صحابی نے جواب دیا کہ میں نے اپنے لیے ایک بھی دعا نہیں مانگی۔
میں نے اپنے لیے ایک بھی دعا نہیں مانگی. اچھا کس کے لیے مانگی؟ کہ میں نے اپنے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام میں نے اپنے امام سے سنا ہے کہ اگر کوئی مومن بھائی کی غیبت کے اندر جب وہ سامنے موجود نہ ہو، اگر کوئی اپنے مومن بھائی کے لیے دعا مانگے تو پروردگار عالم نہ صرف یہ کہ اس دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے، یہ دعا مقبول ہو جایا کرتی ہے، اور اس کے بدلے میں 1,00,000 گنا اس شخص کو عطا کرتا ہے کہ جو دعا مانگ رہا ہے. یعنی مومن کی غیبت میں، مومن کے غائب ہونے کی صورت میں جب وہ موجود نہیں ہے، دعا مانگ رہے ہو، 1,00,000 گنا پروردگار عالم عطا کرے گا اور ساتھ ساتھ دعا کو قبول کر لے گا. کہ جب سے میں نے معصوم سے یہ روایت سنی ہے، کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے لیے دعا مانگنا گھاٹے کا سودا ہے. نہ صرف یہ کہ نقصان کا سودا، بلکہ یہ بھی نہیں پتا کہ قبول ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی. تو جب مجھے پتا ہے کہ دعا مقبول بھی ہو جائے گی، 1,00,000 گنا زیادہ بھی ملے گا، تو بتا میں اپنے لیے دعا مانگوں یا مومن بھائی کے لیے دعا مانگوں؟ تو میں نے مومن بھائی کے لیے دعا مانگی. اسی امام نے مومن کے حق کو بیان کیا. مومن کا کم سے کم حق یہ ہے کہ کوئی فائدے والی بات اس مومن سے نہ چھپائی جائے. ہماری زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس مقام پر ہیں، کتنی باتیں مومن سے چھپاتے ہیں فائدے والی. کوئی مومن آ کر کہتا ہے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہمیں کام شروع کرنا، ہم کہتے ہیں نہیں اس کام میں کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا آئے گا، کام شروع بھی کر لے گا، کمانا بھی شروع کر دے گا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بازو بنے، سپورٹ کرنے والا بنے. کم سے کم حق یہ ہے کہ کوئی فائدے والی بات نہ چھپائی جائے.